امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سیانی۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹس اختیار کر کے اچھی طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے جب تک کہ وہ زہیب سے نہیں ملتی جو اس کا واحد خیر خواہ نکلتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مائری۔ مائری ایک غیر معمولی طور پر تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نعمان اجاز، سمر عباس، اینا آصف، ماریہ واسطی، مایا خان اور دیگر شامل ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار جب آپ اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھلنے دو۔ نمبر 6، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی آگے بڑھ جاتی ہے۔ درفشا سلیم بحیثیت مہک ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 5، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور درفشا سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہمایوں سعید اور شہزاد ناصب نے 6 سگما پلس کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ قاسم علی مرید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور سائرہ رضا نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہانیہ عمر، صبا حمید، وسیم عباس،
سمینہ احمد، زویا ناصر اور عمر شہزاد شامل ہیں۔ میرے ہمسفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، بشرط بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لاتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا۔ تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، خدا اور محبت سیزن 3۔ ماہی اور اس کی بھابھی صاحبہ۔ ماہی کی بچپن کی بہترین دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاولپور سے لاہور آتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک بااثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد احمد نامی نوجوان نے اپنے والد توفیق احمد کو بار بار ڈگری میں فیل کر کے دباؤ میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں شادی کے منصوبہ ساز کے طور پر نوکری کا بندوبست کروایا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحاد اور ماہی شادی میں ملتے ہیں، جہاں شروع میں جھگڑے کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اپنی شرارتوں میں مدد کے لیے اس سے دوستی کی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔